میں محض 5 برس کا تھا جب میری ماں میرے باپ کو چھوڑ کر آ چکی تھی۔ میکے ابا مجھ سے ملنے کے لیے آتے تو ماں مجھے پڑوسیوں کے گھر بھیج دیتی تاکہ میں اپنے باپ کی شکل بھول جاؤں۔ ایک قبرستان میں پرانی اور لاوارث قبر پر میرے نام کی تختی لگا کر ماموں نے ابا کو بتایا کہ تمہارے بیٹے کی ایک حادثے میں وفات ہو چکی تھی اور ہم نے اسے دفنا دیا ہے۔ یہ سن کر ابا بہت روئے تھے۔ اسے اس بات کا غم تھا کہ اتنی بڑی بات اس سے چھپائی گئی اور آخری وقت میں بیٹے کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ اب ابا روزانہ قبرستان میں اس قبر پر بیٹھ کر روتے، سارا دن وہیں گزارتے اور شام کو گھر واپس جاتے۔ 25 برس کی عمر میں میری ایک لڑکی سے شادی ہوئی۔ ایک دن میری بیوی تندور پر روٹیاں پکا رہی تھی کہ فقیر نے دروازے پر صدا دی کہ کوئی بھوکے کو کھانا کھلا دے، اللہ تمہیں اس بات کا اجر دے گا۔ میری بیوی ایک روٹی لے کر دروازے پر گئی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ دروازے پر تو آپ کا والد جتنا بھی غلط ہو، آپ کے دل میں جتنے بھی اس کے لیے نفرت ہو، بغض ہو، کبھی بھی اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ جا کر کھڑے نہ ہوں اور اپنے باپ کو اذیت دینے کے لیے اس کے دشمنوں سے ہاتھ نہ ملائیں، اپنے باپ کے سامنے اس کے دشمنوں کے ساتھ مل کر نہ آئیں۔ ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ اس کی اولاد اس کے دشمنوں کے ساتھ کھڑی ہو۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ مل کر اپنے باپ کے مخالف بھی نہ آیا، بلکہ صرف اس کے دشمن کے پاس جا کر بیٹھا، اور اس غلطی کا خمیازہ میں اب بھی بھگت رہا ہوں اور ساری عمر بھگتتا رہوں گا۔ لیکن میں پڑھنے والوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی ایسی غلطی نہ کرنا، ورنہ دنیا جہان میں ذلت اور رسوائی آپ کا مقدر ٹھہرے گی۔ انا میں آ کر آپ اپنے والد کو اذیت تو دے لیں گے، لیکن اپنے رب کی ناراضگی کو لے لیں گے۔ میرا نام گل احسان ہے، پشاور قریب چرسدہ کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد صاحب اور میری والدہ کے درمیان ناراضگی ہو گئی تو میری والدہ مجھے لے کر اپنے میکے چلی گئی، یعنی میں اپنے ننیھال میں رہا۔ میرے والد صاحب کئی بار میری والدہ کو منانے کے لیے آئے، لیکن میری والدہ نہ مانی۔ تب میرا بچپنا تھا، مجھے حقیقت معلوم نہیں تھی، لیکن مجھے میری والدہ حق پر لگتی تھی، اس لیے میرے اندر والد کے لیے بغض بھرتا گیا، نفرت بھرتی گئی اور میں اپنے سگے والد کے خلاف ہوتا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا باپ بہت برا ہے اور کبھی بھی زندگی میں اس سے ملنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ تمہارے پاس آئے گا، تم سے جھوٹا پیار کرے گا، لیکن کبھی بھی اپنے باپ کے سامنے مت آنا۔ میرا باپ جب بھی مجھ سے ملنے کے لیے آتا تو ماں مجھے ادھر ادھر بھیج دیتی تھی، کبھی گھر کے اندر کمرے میں چھپا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ کہیں کھیلنے گیا ہے، اور کبھی مجھے پڑوسیوں کے گھر بھیج دیتی۔ میرا باپ کئی گھنٹے میرا انتظار میں رہتا، وہ بھی گھر کے دروازے پر، کیونکہ گھر کے اندر اس کا داخلہ منع تھا۔ میں دل ہی دل میں کئی بار سوچا کہ باپ سے ایسی کون سی خطا ہوئی جو ماں اور ماموں اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں، لیکن چونکہ میں اپنی ماں سے محبت کرتا تھا، لہٰذا یہی سمجھتا تھا کہ میری ماں حق پر ہے اور باپ بہت بڑا ظالم انسان ہے۔ ماں اور ماموں کا منصوبہ کافی حد تک کامیاب رہا۔ انہوں نے اپنے پڑوسیوں کو بھی اس بات کے بارے میں بتایا ہوا تھا کہ جب بھی میرا بھانجا آپ لوگوں سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھے تو اس سے یہی کہنا کہ وہ برا انسان ہے اور تجھے ان سے کبھی بھی نہیں ملنا چاہیے۔ میرے باپ کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ وہ حیثیت میں ماں اور ماموں سے کم تھے، اور ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں پولیس کی اتنی حیثیت نہیں تھی۔ پولیس ایسے معاملات سے ہمیشہ دور ہی رہتی تھی، ورنہ یہ ایک باپ کا حق ہے کہ اس کو اس کی گود سے اولاد سے ملنے دیا جاتا۔ آخر میں اس کا سگا بیٹا اور ماں نے تو ابا سے خلا بھی نہیں لی تھی۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ ابا سے کوئی بہت بڑی غلطی نہیں ہوئی تھی جو ماں روٹ کر ادھر میکے آ چکی تھی۔ گو کہ میرا والد ہر ماہ میرے لیے ایک معقول رقم بطور خرچہ دیتا تھا۔ انہوں نے تعلقات نارمل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہماری طرف جیسے سب پتھر کے تھے، کسی نے ان کی قدر نہ کی، بلکہ الٹا ان کو مجبور سمجھتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ اپنی مجبوری کو رو رہا ہے۔ میں بھی اپنے ماموں اور ماں و نانا وغیرہ کی باتوں میں آ کر یہ سمجھتا تھا کہ میرا والد صاحب کچھ مجبوری میں کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ 15 سال تک مسلسل انہوں نے ابا کو میری شکل نہ دیکھنے دی، اور اب تو میں ابا کو مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ اگر اسکول میں یا پھر میرا کوئی دوست مجھ سے پوچھتا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، تو میں یہی کہتا کہ ابا مر چکے ہیں، کیونکہ جب میں نے اسے دیکھا تک نہیں تھا، کیونکہ اتنے عرصہ نام
ہی میں نے اسے دیکھا اور نہ ہی اس کے نام سے واقف تھا، تو میں نے یہی جواب ہی دینا تھا۔ ابا کا بار بار جو سے ملنے آنا میری ماں اور میرے ماموں کو بہت تنگ کر رہا تھا۔ اب وہ اس بات کا منصوبہ بنا رہے تھے کہ کسی طرح اس شخص سے ہماری جان چھوٹ جائے اور ہمارے دروازے پر نہ آئے، کیونکہ وہ حد سے زیادہ بس نفرت کرتے تھے اور انہیں یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ بار بار اب ان کے دروازے پر آئے۔ اس لیے انہوں نے ایک عجیب و غریب منصوبہ بنایا اور اس منصوبے میں انہوں نے اپنے علاقے کے تمام لوگوں کو شامل کیا۔ قبرستان میں ایک پرانی سی قبر جس کا کوئی وارث نہیں تھا، اس پر میں نے نام کی تختی لگا دی اور پھر ابا کو بتایا کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ کئی سال پہلے اس کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ہم نے تمہیں یہ بات نہ بتائی، مگر چونکہ اس کے مرنے کے بعد بھی تم ہمارے دروازے پر آتے ہو، لہٰذا ہم تمہیں یہ بات بتا رہے ہیں، اور خبردار آج کے بعد ہمارے دروازے پر آنے کی کوشش مت کرنا۔ ہاں البتہ اگر تم اپنے بیٹے کی قبر پر جانا ہے تو ہم تمہیں قبرستان کا راستہ دکھا دیتے ہیں، وہاں اس کے نام کی تختی لگی ہے۔ ابا پر یہ خبر قیامت بن کر گزری۔ اسے اس بات کا بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن محلے میں جس شخص سے بھی وہ یہ بات پوچھتے اور تصدیق کرتے تو سب اس بات کی گواہی دیتے کہ ہاں تمہارے بیٹے کا آج سے 5 برس پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ اس کا حادثے میں انتقال ہوا تھا، لیکن تم سے یہ بات چھپائی گئی۔ یہ سن کر ابا غش کھا کر ادھر گلی میں ہی گر پڑے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ابا کے بے ہوش ہونے پر بھی کوئی شخص اسے پانی پلانے تک نہ آیا، کیونکہ جس علاقے میں رہتا تھا وہاں ایسا ہی ہوتا تھا، دشمن کے دشمن کو اپنا دوست بنایا جاتا تھا اور اپنے دوست کے دشمن کو اپنا دشمن ہی تصور کیا جاتا تھا۔ میرے ماموں کی چونکہ پورے محلے کے اور قبیلے کے لوگوں سے بہت بنی ہوئی تھی، بہت گہری دوستی تھی، لہٰذا وہ ماموں کی اس خواہش کا احترام کرتے تھے کہ اس شخص سے ہمیشہ دور رہنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ابا چلو غش کھا کر اس گلی میں گر پڑے تو کوئی شخص اس کے قریب نہ آیا۔ پھر اپنی مدد آپ کے تحت ابا وہاں سے اٹھے اور پھر سیدھے قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ روتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے میری قبر تلاش کر رہے تھے۔ آخر کار اسے وہ قبر مل گئی جس پر میرے نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ وہ قبر پر بیٹھ کر رونے لگے اور گورکن نے اس بات کی گواہی دی کہ اس سے پہلے میں نے قبرستان میں کبھی کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جتنا اس نے میرے باپ کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس سے نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا، بس سارا دن میری قبر پر بیٹھا رہتا تھا اور جب نیند آتی تو وہیں سو جاتا، حتیٰ کہ شام کو گھر واپس چلا جاتا، مگر پھر صبح صبح واپس آ جاتا۔ اسی طرح میرے باپ کے دن اور رات گزر رہے تھے۔ میری ایک گلجانہ نامی لڑکی سے شادی ہوئی۔ یہ میری کزن تھی اور مجھے بہت پسند بھی کرتی تھی۔ میں اس بات سے مکمل طور پر ناواقف تھا کہ میرے باپ کو میرے بارے میں کیا بتایا گیا تھا، لیکن میں اس بات پر حیران تھا کہ اب میرا باپ اس کے دروازے پر کیوں نہیں آتا۔ جب یہی بات میں نے اپنی ماں سے پوچھی، اماں ابا اب مجھ سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، تب ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا اس کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا، تم شاید جانتے نہیں کہ میں تمہارے باپ سے کس قدر نفرت کرتی ہوں، لہٰذا اس شخص کا نام میرے سامنے مت لینا۔ ہاں البتہ اپنے ماموں سے پوچھ لو وہ آج کل تم سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا۔ میں ماموں کے پاس گیا اور کہا کہ بابا آج کل کیوں نہیں آ رہے۔ تب ماموں نے مجھے بتایا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ بابا کی وفات کی خبر سن کر بھی مجھے اتنا افسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ افسوس تب ہوتا جب میرا باپ کبھی میرے سامنے آتا، مجھ سے باتیں کرتا، لیکن کبھی ایسا موقع آیا ہی نہیں تھا۔ میں اور میری بیوی ایک الگ گھر میں رہنے لگے۔ ایک دن میری بیوی گھر میں روٹیاں پکا رہی تھی، جب میں بھی گھر میں موجود تھا کہ بوڑھے فقیر نے ہمارے گھر کے دروازے پر دستک لگائی۔ اللہ کے نام پر اس بوڑھے فقیر کو کچھ کھانے کو دے دو، اللہ تمہیں اس بات کا صلہ دے گا۔ میری بیوی چونکہ بہت رحم دل عورت تھی، لہٰذا مجھے کہنے لگی کہ ضرورت نہ پڑی اور وہ تندور سے گرم گرم روٹیاں لے کر دروازے پر جانے لگی۔ اس نے وہ روٹیاں فقیر کو دی اور فقیر ہمارے دروازے پر ہی بیٹھ کر کھانے لگا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی جب بیوی نے مجھے بتایا کہ فقیر ہمارے دروازے پر بیٹھا روٹی کھا رہا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، میں اسے اپنے گھر بلاتا ہوں۔ میری بیوی ایک الگ کمرے میں چلی گئی اور میں نے فقیر کو اپنے گھر بلایا اور اسے کہا کہ چارپائی پر بیٹھ کر آرام سے روٹی کھاؤ اور اسے ٹھنڈا پانی بھی پیش کیا۔ فقیر مجھے دعائیں دے رہا تھا اور بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا، وہ عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں نم بھی ہو رہی تھیں۔ میں اس بات کو سمجھ نہ پایا کہ فقیر بابا مجھے بار بار کیوں دیکھ رہے ہیں۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں یہ بات اس سے پوچھ بیٹھا
کہ بابا حالانکہ آپ بہت بھوکے تھے لیکن آپ کی توجہ کھانے پر نہیں بلکہ مجھ پر ہے۔ آپ مجھے ایسے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جس پر فقیر بابا نے کہا کہ بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ تجھے دیکھ کر مجھے اپنا بیٹا یاد آ گیا۔ اس کا بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو بالکل تمہاری طرح ہوتا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہی میرا باپ ہے، لیکن چونکہ میرے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں تھا لہٰذا میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور پھر مجھ سے اجازت لے کر وہاں سے جانے لگا۔ جاتے وقت مجھ سے کہنے لگا، بیٹا اگر ایک بات کی درخواست کروں تو تم برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے کہا، بابا جی بتائیں کون سی بات ہے؟ وہ کہنے لگے، مجھے ایک بار مجھ سے گلے مل لو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھ سے گلے ملوں۔ اور پھر وہ مجھ سے گلے مل کر رونے لگا۔ مجھے عجیب سا سکون مل رہا تھا اسے گلے لگا کر، اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ بیوی میرے سامنے آئی جبکہ میری حالت عجیب سی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ فقیر بابا کیا کہہ رہے تھے؟ تم دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ فقیر بابا میں مجھے بہت اپنی انسانیت محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے مجھے کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ جب یہ شخص میرے گلے ملا تب بھی مجھے احساس ہوا کہ پہلے بھی اس کی دھڑکن سن چکا ہوں۔ بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، اس کا پیارا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا اور شاید تجھ میں اسے اپنے بیٹے کا عکس نظر آتا ہو۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن میں بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فقیر بھی بار بار مڑ کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ ہلا کر اسے الوداع کیا تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سے پھیل گئی۔ اب میں اس بات کی کھوج لگانے لگا کہ آخر ایسی کون سی وجہ تھی کہ میری ماں روٹھ کر میکے آ چکی تھی اور میرے باپ کو چھوڑ گئی۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ مجھے اپنے باپ کے سامنے کیوں نہیں آنے دیتے تھے۔ اگر میرا باپ غلط تھا اور برا آدمی تھا تو کس لحاظ سے تھا؟ اس نے ایسا کون سا کام کیا تھا جس کی وجہ سے سب اس سے نفرت کرتے تھے؟ کیونکہ ابا اگر اتنا ہی برا تھا تو اماں نے ابا سے طلاق کیوں نہ لی؟ یہ وہ سوالات تھے جو بار بار میرے دماغ میں آ رہے تھے اور جنہوں نے مجھے بے چین کر کے رکھا ہوا تھا۔ میں حقیقت جاننا چاہتا تھا، ایک ایسی حقیقت جس سے ابھی تک میں ناواقف تھا اور باتوں کی حد تک ہی سب کچھ سن رکھا تھا۔ میں نے اپنے قبیلے کے بزرگوں سے اس بات کی حقیقت جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے حقیقت نہیں بتا رہے تھے اور بس یہی کہتے تھے کہ تمہارا باپ تو ایک ظالم شخص تھا، تمہاری ماں کو بہت مارتا تھا۔ مگر کچھ دوستوں سے جب میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے حقیقت بتائی، ایک ایسی حقیقت جس کو سن کر میں حیران ہو گیا۔ مجھے پتہ چلا کہ میرے والد کی لڑائی وہاں پر کسی کے ساتھ ہوئی ہے اور معاملہ پولیس کے پاس چلا گیا ہے، تو میں اپنے ماموں کے ساتھ مل کر اپنے والد کے مخالف پارٹی کے ساتھ مخالف پارٹی کی حمایت میں پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ جب میں نے پہلی بار اپنے والد کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، کیونکہ یہ تو وہی شخص تھا جو میرے دروازے پر بھیک مانگنے آیا تھا۔ اب مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بھیس بدل کر آیا تھا تاکہ میرا دیدار کر سکے اور مجھ سے مل سکے۔ میرے دل میں آیا کہ جا کر اپنے باپ کو گلے سے لگا لوں، لیکن ماموں کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جب میرے والد نے وہاں مجھے اپنے مخالفوں کے ساتھ کھڑے دیکھا تو اس دن گھبرا کر میرے والد نے خودکشی کر لی۔ مجھے اپنے باپ کے مر جانے کا کوئی افسوس نہ ہوا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے والد کی موت کے تیسرے دن میرے حوالے میرے والد صاحب کی وہ ساری جائیداد کر دی گئی جس پر میرا حق بنتا تھا۔ گو کہ مجھے والد کی جائیداد میں دلچسپی نہ تھی اور میرے دل میں والد کے لیے بغض ہی بغض تھا، لیکن اس جائیداد میں میری ماں اور میرے ننھیان والوں کو بہت دلچسپی تھی۔ وہ سب لوگ میرے والد کے اس فیصلے سے خوش تھے، یہاں تک کہ انہیں میرے باپ کی موت کا بھی کوئی دکھ نہیں تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سوال پیدا ہوا کہ اگر ایک انسان اتنا غلط تھا تو اس نے اپنی جائیداد میں سے میرا اور میری ماں کا حصہ کیوں نکالا؟ اپنے سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے میں نے بہت کوشش شروع کر دی، اور جب میں اس حقیقت کو جان گیا تو میرا دل کیا کہ کاش میں بھی اسی وقت مر جاؤں۔ میرے سامنے جو حقیقت ہے وہ کچھ یوں ہے کہ میری ایک پھوپھی جو کنواری تھی اور کالج میں پڑھتی تھی، ان کو کوئی اوباش لڑکا تنگ کیا کرتا تھا اور میری پھوپھو نے آ کر میری والدہ سے شکایت کی۔ میری والدہ نے بجائے میری پھوپھی کا ساتھ دینے کے انہوں نے الٹا میرے باپ کو میری پھوپھی کے خلاف بھڑکایا اور ان کی تعلیم چھڑوا دی۔ مگر اس کے باوجود وہ اوباش نوجوان ہمارے گھر تک آنے لگا۔ ہمارے گھر تک اس کے آنے کی سب سے بڑی وجہ میری ماں ہی تھی۔ میری ماں کی طرف سے اس کو اتنی ڈھیل دی گئی تھی
बल्कि किसी न किसी तरह से इस तक पैगाम पहुंचाया गया कि तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इसको ये तक बताया गया कि मेरा बाप कब घर होता है कब नहीं होता। यूं वो मेरी फूफो को तंग करता गया और बात बढ़ती कि जहाँ तक मेरे वालिद साहब ने जब मेरी फूफो के मुंह से ये हकीकत सुनी तो वो हैरान हुए और मेरी माँ से सवाल किया कि इसने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। तो मेरी माँ ने बात को टालना चाहा। इसी बात में मेरे वालिद और वालदा के दरमियान बहस शुरू हो गई, जो कि लड़ाई तक जा पहुंची और मेरी माँ नाराज़ होकर मैके चली गई। दूसरे दिन मेरे वालिद साहब ने इस सुभाष नौजवान को सख्ती से रोकना चाहा और इन दोनों की आपस में भी लड़ाई हो गई और वो लड़ाई जल्द ही दुश्मनी में बदल गई। मेरे वालिद साहब के भाई और भतीजों ने इनका भरपूर साथ दिया, इनको मुकम्मल सपोर्ट किया, लेकिन मेरी वालदा मुझे लेकर अपने मैके चली आई और यहाँ मुझे मेरे वालिद साहब के ख़िलाफ़ किया जाता रहा, यहाँ तक कि मैं अपने बाप को अपना दुश्मन समझने लगा। इस सारे मामले के बाद मेरी फूफो की शादी कर दी गई। मेरे वालिद साहब ने दुश्मनी को कम करने के लिए वो इलाका छोड़ दिया और पेशावर शहर में आकर आबाद हो गए। अब वो गांव फ़कत किसी खुशी या गमी के मौके पर जाया करते थे, लेकिन इसके बावजूद जब वहाँ जाते तो कोई न कोई तकरार हो ही जाती थी। आखिरी बार जब मेरे वालिद साहब गाँव गए तो इस वक्त मेरी वो फूफी फौत हो चुकी थी जिसे वो अबाश नौजवान छेड़ा करता था। इसको दफना कर वापस आए तो वहाँ महफिल में बैठे हुए किसी शख्स ने कहा कि फ़लाँ आदमी तुम्हारी बहन के मुतालिक ऐसे कह रहा था कि औरत किरदार की अच्छी नहीं थी। जब मेरे वालिद ने यह बात सुनी तो तैश में आ गए। किसी भी मर्द के लिए अपनी बहन, बीवी या बेटी के मुतालिक ज़िंदा हो तो ये बात सुनना मुश्किल होता है। खजा के मर जाए और आप इस वक्त भी इसको दफना के आएँ तो आपके सामने कोई ऐसी बात कर दे। इस बात की वजह से तैश में आकर मेरे वालिद साहब इन लोगों से लड़ पड़े जिन्होंने ये बात की थी। वो लोग कोई और नहीं बल्कि वो भी उबाश नौजवान और इसके ख़ानदान वाले थे, जो कि ख़ुद मेरे वालिद की उम्र का था और बूढ़ा हो चुका था। इसी लड़ाई के दौरान दोनों तरफ से लोग ज़ख्मी हो गए और बात पुलिस स्टेशन तक जा पहुंची थी। मेरे वालिद साहब जिन्होंने सारी ज़िंदगी हिम्मत और दलेरी से मुकाबला किया था, आज जब उन्होंने मुझे अपने मुखालफों के सामने खड़े हुए देखा तो इसकी बहन की इज़्ज़त के दुश्मन थे, यानी मेरे वालिद की इज़्ज़त और गैरत को ललकारा करते थे। तो मेरे वालिद के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो ही जान नहीं कि इनकी जगह कोई भी होता तो इसका यही रद्द-ए-अमल होता। कोई भी इंसान अपनी औलाद को अपने दुश्मन के साथ खड़े हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनको तो कोई सूरत नज़र नहीं आई। उन्होंने इस दिन मेरी मन्नत समाजत भी ना की, मुझको नज़रअंदाज कर दिया, चुपचाप खुदकुशी कर ली। जो मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी का इख्तिताम हो गया, वो अपने अंजाम को पहुंच गए, लेकिन इनकी मौत के बाद मैंने इस हकीकत को जानना शुरू किया और जब जान लिया तो मुझे अपनी माँ और अपने ननिहाल वालों से नफ़रत हो गई। आज इन लोगों के पास रहने को मेरा दिल नहीं मानता और ननिहाल वाले मुझे अपनाने को तैयार नहीं है। मुझे मेरी दौलत जायदाद सब कुछ मिल चुका है, लेकिन मैंने वो सब कुछ अपने वालिद साहब के साले सवाब के लिए वक्फ कर दिया है और ख़ुद मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा हूँ। मैंने अपने वालिद से माजरत कर ली है, इनको कहा है कि मैं नहीं चाहता कि आपकी शान में कोई गुस्ताखी करूं, लेकिन अब मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि आपकी वजह से मेरे वालिद ने ज़िल्लत और रुसवाई की इतनी ज़िंदगी जी और आपने मुझे इनके मुखालिफ किया, यहाँ तक कि वो बाकी सबको बर्दाश्त करते रहे और मुझे अपने दुश्मन के साथ खड़ा हुआ बर्दाश्त न कर सके। वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं अब सारी ज़िंदगी भी चाहूँ तो आपके साथ पहले जैसा बादब और एहतराम नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर है कि हम दोनों अलग रहें। मैं जो कुछ भी कमाऊँगा इसमें से आप जो हिस्सा आपका बनेगा वो देता रहूँगा। जायदाद में से जो हिस्सा आपका बनता है वो आप ले लें। जैसे मैंने जायदाद से हिस्सा देने की बात की तो पास बैठे मेरे मामू ने फ़ौरन ही मेरी वालदा से कहा कि वो हिस्सा ले लें, और जो उन्होंने मुझसे वह हिस्सा ले लिया। इस दिन के बाद मैंने कभी पलट कर भी अपने ननिहाल की तरफ नहीं देखा। अलग थलग रह रहा हूँ और मैं अब इन लोगों को अपने दुश्मन समझता हूँ जो मेरे वालिद के दुश्मन थे। जिन लोगों ने मेरे वालिद की इज़्ज़त पर हमला किया वो लोग मेरे मुहाफ़िज़ या दोस्त कभी नहीं हो सकते। कोई भी मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी औलाद को अपने मुखालिफ के साथ बैठे हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो गैरत से मर ही जाया करता है।